کہ ائمہ جو ہے نا ان میں جو 12 امام تھے ان میں اختلاف نہیں تھا، اور یہ جو اختلاف آیا ہے یہ بعد میں جو احادیث کی بکس مرتب ہوئی ہیں نا، یہ بیسکلی جو ڈفرینٹ چین آف نریشن سے آئی ہے نا، تو ان کی وجہ سے اختلاف آ گیا۔ ایک تو ہوتا نا کہ وہ روایتیں کمزور ہوں، دوسری صحیح، چلو وہ بھی حل ہو جاتا کہ یہ کبھی روایتیں جو ساری متفقین نہیں، بالکل کتابوں میں ان کی نا جو صحیح روایتیں ائمہ سے، یا تو کہہ دیں کہ یہ حدیث کی کتابیں ساری جھوٹی ہیں، پھر تو اماموں کا کوئی قول ان کے پاس رہے گا ہی نا، کہاں سے لیں گے؟ اور اگر ان حدیثوں پر اعتماد کرتے ہیں تو ضعیف کو بالکل حق کر دیں، ضعیف کا تو ہم ان کو الزام نہیں نا دے سکتے، وہ بھی کہیں گے تمہاری کتابوں میں بھی ضعیف ہے۔ جو صحیح روایتیں ان میں بھی اختلاف ہے، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ تہذیب الاحکام اور الاستبصار دونوں جو ہے نا 4 بڑی کتابوں میں لکھی اسی لیے گئی ہیں کہ پہلے یہ روایتیں لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں اس کے خلاف یہ آیا، وہ بالکل صحیح ہیں۔ باقی حل کرنے کی کوشش والے سنت بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ یہ پہلے کیا ہے، یہ بعد کیا ہے، یہ اس موقع کی ہے، وہ الگ ہے تطبیق کی کوشش۔ اختلاف جو ہے نا وہ ائمہ کی روایتوں میں، ان کے فتووں میں، بلکہ یہ ان کے پاس تو بنا بنایا ہوا کہ تقیہ تھا، اس لیے لوگ آتے تھے وہ ان کو دیکھ کر کہ یہ سنی ہے، ان کو سنیوں کے مطابق فتویٰ دے دیتے تھے۔ جو عام شیعہ تھے ان کو بھی تقیہ کے مطابق ہی دیتے تھے کہ راز نہ کھول دیں۔ جو بالکل صاحب سر سے رازدان ان کو اصل مذہب بتاتے تھے، عام شیعوں کو بھی نہیں بتاتے تھے کہ یہ بھی سادہ بندے ہیں، کہہ دیں گے تو پھر لوگوں کو پتہ چل جائے گا حکومت کو کہ ان کا تو یہ عقیدہ۔ تو اس طرح کی بے شمار بہانے اور حجتیں بنائی۔ اختلاف ہے، بالکل اختلاف ہے ائمہ کے فتووں میں، بلکہ ایک امام کے فتوے میں بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کسی مرتبہ یہ فتویٰ نے کہا امام صاحب پچھلی میں، تو کہتے ہیں یار اس وقت ایسے آدمی بیٹھے ہوئے تھے جن کے سامنے میں صحیح بات نہیں کہہ سکتا تھا۔ یہ تو وہ پڑھے بچہ اپنی کتابیں، پتہ چلے کہ ان کے علم پر اعتماد ہی نہیں کیا جا سکتا، کہ وہ امام جو اللہ کی طرف سے اتنے بے بس تھے کہ لوگوں کو بس غلط فتوے دیتے رہتے تھے، اور جب کوئی پکڑتا تھا تو بہانہ بنا لیتے۔ اچھا نہیں، یہ علامہ طوسی جو ہیں یہ ان کی بلکہ اتنے چوٹی کے لوگ جو ہیں نا ان کے جو بڑے راوی ہیں، زرارہ اور ابو بصیر وغیرہ جن سے حدیثیں لیتے، ان کے بارے میں خود ائمہ کے قول ان کے ہاں اتنے ہیں کہ یہ ملعون ہے، یہ بے ایمان ہے، یہ جھوٹے، ان کی باتیں نہ مانو، مگر وہ لوگوں کو بیوقوف بناتے تھے۔ جب وہ امام صاحب کی بات کہتے ہیں کہ امام صاحب تو آپ لوگوں کو جھوٹا کہتے ہیں، تو کہتے ہیں نہیں وہ تقیہ کرتے ہیں، اصل میں جو کچھ ہم کہتے ہیں ہمیں وہ بتاتے ہیں، مگر آپ لوگوں کے سامنے وہ ہمیں برا بلا کہتے ہیں تاکہ راز نہ کھلے۔ اس چکر سے نہیں نکلنے دیا زرارہ اور ابو بصیر وغیرہ راویوں نے۔ امام دعائی دیتے رہتے تھے شیعوں کو، بتاتے ہو یہ جھوٹے ہیں، میرا نام لے کر غلط باتیں کہتے ہیں، میں نہیں یہ کہتا، مگر ان سے لوگ آ کر کے وہ کہتے نہیں امام صاحب بس تقیہ کی وجہ سے یہ کہہ رہے ورنہ وہ ہمارے ہمراز ہیں۔ یہ ہے ایک بھور جس میں یہ شیعہ پنتھی ہوئے، امام ان کو جھوٹا کہہ رہا، وہ کہتے نہیں وہ صرف ہماری جان بچانے کے لیے کہتا، ورنہ وہ مسئلے یہی ہے جو ہم بتاتے ہیں۔ اچھا اچھا، یہ ایک اس نے یہ دوسری نے لکھی ہے نا تہذیب الاحکام اور استبصار، یہ دونوں کتابیں اس نے لکھی۔ اچھا ہاں، تو وہ یہ کہہ رہا لکھتا جی باتیں میں لکھتا کہ مجھے یہ لکھنی اسی لیے پڑی کہ ہماری حدیثوں کے اختلاف کی وجہ سے بہت سے لوگ شیعہ مذہب چھوڑ گئے، اس مذہب کا کوئی حال نہیں، ہر مسئلے میں 2 قول ہے، ایک میں حلال ہے دوسرا نہ، تو بیچارے نے اپنے علم کی حد تک پھر لکھی کہ سیٹ کروں ان کو کہ یہ عظیمت ہے، یہ رخصت ہے، یہ تقیہ ہے، یہ دوسرا جو بھی اس کے بس میں تھا، مگر اختلاف بتاتا جاتا۔ لیکن کیا کہتے ہیں یہ تو یہ تو پھر امام وہ کہتے ہیں علامہ طوسی نے لکھی نا بک، یعنی کہ ان کی حدیث کی بک کون سی ہے جو کہ یعنی کہ وہ حدیث کی کتابیں ہی ہیں۔ اچھا صحیح ہے، صحیح، وہ حدیث ہی دیتا ان کو سیٹ کرتا باقاعدہ سند کے ساتھ کہ یہ سند ہے، امام صاحب نے یہ فرمایا، پھر جو کرنا اس کا مذہب وہ بیان کر کے بعد میں کہتا کہ جو دوسری روایت آئی ہے اس کے الٹ اس کا پھر حل کرتا کہ یہ تقیہ ہے یا یہ بعد کی بات ہے یا افضل وہ ہے یہ ادنا ہے، جو ہے حدیثوں کی کتاب جیسے ہماری حدیثوں کی کتابیں ان کے شرح لکھنے والوں نے حل کی ہیں نا جب کوئی اختلاف نظر آتا۔ باقی ان کے ہاں بہت بڑی کمی یہ ہے کہ رسول اللہ کی حدیثیں تو برائے نام ہے، اگر آپ ان سے پوچھیں نا کوئی ایسی یار کتاب دو جس میں حضور کی حدیثیں، تو نہیں اس میں کال لکھا ہے نا، اس نے مجھے کال لکھ کے بھیجا ہے نا امام جعفر صادق کا کہ میرا کلام میرے والد کا کلام ہے، میرے والد کا کلام فرمایا، یہی ہے بہانہ بناتے ہیں۔ اب میں آپ کو لکھ کر دے دوں گا کہ اس کو خود علامہ مرسی نے کہا کہ یہ روایت نہیں صحیح،
ویسے یعنی کہ یہ کافی بڑی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ یعنی کہ میرا کلام رسول اللہ کا ہی کلام ہے، تو یہ تو بہت نہیں، یہ بھی امام جعفر الصادق اگر یہ کہہ دیتے کہ واقعی بار بار سند بیان کرنے کی ضرورت نہیں یار، یہ میرا کلام حضور تک پہنچتا، مگر خود امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نہیں نا ثابت ہو سکا، خود ان کے راویوں کے لحاظ سے بھی وہ نہیں ثابت قول، کوئی امام جعفر صادق نے یہ بات نہیں کی، یہ اس نے لکھ کر بھیجا۔ تو میں انشاءاللہ نا مسجد میں آج جاؤں گا تو وہاں پھر علامہ میلسی کا نکال کر کے یہ صفحہ یہ نمبر حدیث کا بتایا کہ مجہول اور ضعیف، کوئی نہیں، کوئی انہوں نے رسول اللہ کے افعال اقوال تو لکھنے کی کوشش نہیں کی، کوئی کتاب شیعوں کی آج تک مجھے نہیں ملی جس میں خالص رسول اللہ کی حدیثیں ہوں۔ آپ شاید سنتے ہیں کوئی 1000 2000 اکٹھی کی ہیں کوئی، وہ بھی ڈھونڈیں گے، باقی یہ جو ہے نا کہ انہوں نے کہا میرا قول فلاں کا، یہ نہیں ثابت ہوئی بات۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ان کے اپنے فتوے بہت جدے جدے۔